أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها.
والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فآه وندمي من فوت نصرته وغير مجد على ما فات وندمي. والطاهرات من الأستار حين وعى صوت الجواد أتى قاصد الخيم توجهت نحوه تلقاء سيدها توجهت نحوه تلقاء سيدها إذا به من على ظهر الجواد رمي لهفي لهن من الأستار بارزة يا ما بين رجس وفاك ومغتشم كل تلوذ بأخرى خوفا سريا يا لوذ القطا خوف الباز البايا يا عاشق الضخم
Zainab alayhi salam speaks to her brother Imam al-Hussein. She says, oh brother, I am confused what to do with your orphans. Oh Hussein, I can't bear your absence. يا خويا تحيريت والله بيتاماك يا حسين مالي حيل فرقاك والمثل هذا الوقيت ردناك يا ريف اليتامى لا عدمناك. Oh Hussein, you were the only shelter for the orphans. This is the time that you are needed. Why are you lying down on the ground? صاحت يا ابو اليمة يا بدمع جاري بناتك زيدا عقبك مراري. خويا انا المن اسكت والمن اباري وتدري كم طفل عقبك يتيم. After killing all the men and burning the tents and stealing everything that was with the women, they took the women captive towards Al-Kufa from Karbala. But before heading towards Al-Kufa, the women started to farewell their beloved ones. Every woman went to the body of her beloved one, of her brother, of her nephew, of her husband. Layla came to the body of Ali al-Akbar. She threw herself upon him, smelling him, hugging him, farewelling him. And she says, أنا الوالدة يا ابني ما يناسب تعوف أمك الهاي المصايب. خواتك وعماتك راحن غرايب. Oh son, oh Ali, get up and see your mother in what situation. They are about to be taken captive to Al-Kufa. Does it suit you to see me like this? Ramla came to the body of Al-Qasim. She threw herself upon him while she's weeping. تقول له يا ابني يا ابني يا جاسم ماني أمك ماني أمك ومن الخطر فريت يمك. أريد أود عنك وشمك. Oh son, oh Qasim, I came here to your body seeking refuge from the danger that is following me. أنا الوالدة وانت ضناء. والوالدة تطلب رضاها. وبعد the woman that breaks the heart is Al-Rabab. When she came in order to bid farewell to Abdullah al-Radi', the baby, she spoke to the man who is guiding the camels. She said, يا جمال أريد ابني ودعه وأنا أريد شمان نحره ورضعه. She came down smelling the baby, weeping over the baby. She says, oh son, oh Abdullah, oh the beloved one, I wanted to see you growing older in front of my eyes. والله بس هاي ما كانت عبالي أهزن بالمهد والمهد خالي. Sukaina alayhi salam, the beloved daughter of Al-Imam al-Hussein, she went to the body of Al-Imam al-Hussein. But in what situation she saw him
She saw Imam al-Hussein on his face. Shimr la'anahullah separated between his head and his body. Bajdal severed his finger. Another la'een severed his hands, stabbed in his side. The arrows are like a mountain on his chest. She hugged her father and she started to say, "Oh father, oh Hussein, who took off your head, who made me an orphan while I'm still young. Ya abuya, ya abuya, من قطع راسك ويا غسل بثيابك يا ابويا غطى كل مصاب الماجر مصابك نعمت عيني ولا نشوفك ذبيح ويجري دم نحرك." She kept saying, "Oh father, oh Hussein, oh father, oh Hussein," till she heard a voice coming out of the body of Abi Abdullah al-Hussein saying, "Oh Sukaina, deliver my salutations to my Shia and tell them to remember me, for I was killed thirsty, and to warn me, for I was killed as a stranger. شيعتي ما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو قتيل فاندبوني." While Sukaina was hugging Imam al-Hussein, he raised his arms and what's left of his arms and hugged Sukaina. Shimr alayhi la'ainullah came with a group of people. Every time they wanted to take off Sukaina off the body of Imam al-Hussein, they couldn't. Shimr alayhi la'ainullah said, "This is Sukaina, the beloved daughter of Imam al-Hussein, and al-Hussein is not going to let her go." They said, what shall we do, O Shimr? They said, "Hit Sukaina with the whip on her back." They started to hit Sukaina till Imam al-Hussein left her. "أبويا رد تنصب مناح عليك، ليش الكفور من عوني، وليش عيوني من تدمع بكعب الرموح ضربوني. اي والله يا ابو اليمة عنك غصب مشوني." Zainab alayhi salam, when she was about to hop onto the camel, she couldn't. She thought, she said, "Where is my brother Abu al-Fadl al-Abbas to help me? There is only Ali al-Sajjad. He came while he was sick. He couldn't hold Sayyidah Zainab alayhi salam, so he bent down." He said, "Oh auntie, step on me and help onto the camel." Allahu Akbar, and he went to his camel. Al-Sajjad alayhi salam, later he mentions that he was about to lose his life looking at the men, Al-Imam al-Hussein, Abu al-Fadl al-Abbas, lying down on the hot sands of Karbala. He was about to lose his life. Zainab alayhi salam wanted to distract him. She was about to throw herself upon the body of Imam al-Hussein. Ali al-Sajjad said, "Oh auntie, please have mercy on my situation." Allahu Akbar. مجردين على الرمضاء قد لبسوا حمر الدماء ثيابا قبل تجريد بدور تم على وجه الثرى سطعت أنوارها فوق أطراف القنا الميدي. يا الله إلهنا بأبي عبد الله الحسين, hasten the appearance of صاحب العصر والزمان.
Grant us the tawfiq to be of his supporters and to be martyred between his hand. Cure our ill, fulfill our needs in this dunya. Have mercy on us in the day of judgment. Forgive our sins, O Allah. اقض حوائجنا ولتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وشفاء المرضى ولتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. نهد الجميع ثواب ما قرأنا وثواب المبارك. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسین و ابغض اللہ من ابغض حسین. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شب سویم امام حسین و شہیدان کربلا علیہم السلام ہے اور سلسلہ مجالس کی یہ ہماری آخری گفتگو ہے. عاشور کا دن گزرا ہے اور بار بار اس بات کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احب اللہ من احب حسینا. خدا محبت ہی اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. وابغض اللہ من ابغض حسینا. اور خدا بغض رکھتا ہے اس سے جو حسین سے بغض رکھے. یعنی حضور ایک معیار دے کر گئے کہ عداوت حسین عداوت خدا ہے، محبت حسین محبت خدا ہے. اور اسی خاطر ہے کہ تمام عاشقان امام حسین علیہ السلام وہ اپنے آپ کو مصروف اعضاء رکھتے ہیں. صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ کتنے ہی اور مسلمان اور حتیٰ یہ کہ بہت سے اور دوسرے غیر مسلم وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بالخصوص عاشورہ حسینی کے موقع پر. اچھا، حضور یہ کب فرماتے تھے کہ
خدا اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے، خدا اس سے عداوت رکھتا ہے جو حسین سے عداوت رکھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رأیت النبی یمس لعاب الحسین، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے حسین کے لعاب کو چوس رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حضور امام حسین علیہ السلام کے لعاب کو باقاعدہ اپنے منہ میں لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے ایک بظاہر تھوڑا عجیب بات محسوس ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور کا کوئی عمل حکم پروردگار سے خالی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور جو کرتے ہیں وہ حکم پروردگار سے، حضور کے ہر عمل میں مصلحت ہے۔ یعنی یہ عین حکمت خداوندی میں ہے کہ حضور مکرم حسین ابن علی کا لعاب اپنے منہ میں لے کر رہتی دنیا تک کو سمجھائیں کہ جو کچھ دہن مبارک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے سنو تو سمجھ جاؤ کہ ویسا ہی ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم سن رہے ہو اس بات کو۔ کوئی فرق نہیں ہے، حسین اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، حتی لعاب دہن تک کا فرق نہیں ہے۔ اور حضور کیسے حسین کو لعاب کو اپنے منہ میں لیتے تھے؟ یمس الرجل کما یمس الرجل السکرہ، حدیث میں آیا ہے کہ جیسے انسان شکر سے لذت محسوس کرتا ہے ویسے حسین کے لعاب سے حضور لذت کو محسوس کرتے تھے۔ وہو یقول، اور اسی عالم میں کہتے جاتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین۔ یہ جو ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے وہ حضور اس عالم میں کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، خدا محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرے۔ ابغض اللہ من ابغض حسین، کینہ رکھتا ہے خدا، یعنی بغض رکھتا ہے جو حسین سے کینہ رکھے۔ ہمیں شاید اس نعمت عظمیٰ کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن غیر سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ایک سیرین رائٹر ہے، انتھن بارون کا نام ہے، کرسچن ہے، 15 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کہتا ہے میں اب تک 25 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں، اس نے کہا، اور 7 بار میں کربلا جا چکا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے امام حسین سے خاص عقیدت اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے جو مجھے سب سے زیادہ مشابہ ہستی لگتی ہے وہ حسین ابن علی کی ہے۔ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر بھی کتاب لکھی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی کتاب لکھی اس کرسچن نے، اور اس کتاب کا نام ہے حسین ان دا کرسچن تھاٹ، الحسین فی الفکر المسیح۔ چونکہ سیرین وہ کرسچن ہے تو اس میں اس نے لکھا کہ لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل بلد بیرقا ولنصبنا له فی کل قریۃ منبرا ولندعو الناس ولدعونا الناس الی المسیحیۃ باسم الحسین۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ اگر حسین ہم میں سے ہوتے، اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے بنے گا، if Hussein was ours, we would raise a banner for him in every country and we would set a pulpit for him in every village and we would invite the people to Christianity in the name of Hussein علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم مسیحیت کی طرف لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے نام سے نہیں بلاتے بلکہ امام حسین کے نام سے بلاتے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے مظلومیت کا استعارہ ہے۔ واقعاً کسی شاعر نے بجا کہا تھا، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ کربلا پر کسی خاص فرقے کا تو کاپی رائٹ نہیں ہے نا، کربلا تو عمومی حیثیت رکھتی ہے۔ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ سبحان اللہ، ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی اس سے بڑی عظیم الشان درسگاہ کا تصور ممکن نہیں، جس کے لیے کسی در و دیوار کی قید نہیں ہے، جس کے لیے کسی خاص کیمپس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ایڈمیشن فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس مقام پر فرش بچھا لیجئے وہیں سے یہ یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس یونیورسٹی کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ کو آیات قرآنی میں ملیں گی، سنت نبوی میں ملیں گی، فطرت میں ملیں گی، عقل میں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا طریقہ ہے، اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھتا ہے قرآن۔ سورہ مریم میں 19 سورہ ہے اور 16 آیت ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اے رسول یہ ہے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن آپ اس کتاب میں یاد کیجئے مریم کو سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ کی ماں کو یاد کیجئے۔ آپ حضرت عیسیٰ کی والدہ وہ گزر چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ قرآن میں اولیاء خدا کی یاد زندہ رہے تاکہ انسپریشن ملتی رہے۔ سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 41 ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے رسول آپ اس کتاب میں ابراہیم کو بھی یاد کیجئے، وہ بت شکن تھے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ پر ایسے توکل کرنے والے تھے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور جبریل نازل ہو کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حاجتن، اے ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کی تمنا ہے تو بیان کیجئے میں آپ کو آگ سے بچا لوں، کہ اما الیک فلا، اے جبریل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، اپنے بنانے والے سے۔ یعنی اتنا توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔
تو یہ انسپریشن کہاں سے ملے گی؟ جب آپ ذکر کریں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد رکھنے کو. تو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 میں کہا کہ آپ مریم کو یاد کیجئے. سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 41 میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب آپ اپنی اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجئے. اور سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 51 میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جری تھے، پھر کلیم اللہ تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے. سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 54 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کو یاد کیجئے. حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت ابراہیم، یہ اللہ کیوں یاد کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان اولیاء کی یاد زندہ رہے. جب ان کی یاد زندہ رہے گی تو ہمیں معلوم رہے گا کہ ہمیں اگر قربانی کا درس لینا ہے تو کس جگہ سے دینا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، آپ ذبح وہ کر دیجئے، مجھے آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ. لہٰذا حضرت اسماعیل ہے ذبیح اللہ. اور اس خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا. دیکھیں ایک وہ عمل کہ جو ہوا نہیں، پریکٹیکلی ہوا نہیں، لیکن چونکہ اس میں نیت پوری تھی، اللہ کہتا ہے سمجھو کہ ہو گیا ہے. خود حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، دمبا آیا وہ ذبح ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس سمجھو کہ ہو گیا ہے. فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ یہاں پر، جب دونوں تسلیم خم ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا پیشانی کے بل. ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ قد صدقت رویا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسماعیل علیہ السلام وہ انسپریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قربانی مانگی ہے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور ایسے پیش کیا کہ اگرچہ کہ وہ قربانی ہوئی نہیں لیکن پھر بھی لقب ہوا ذبیح اللہ. اللہ کہتا ہے کنسیڈر اٹ ڈن، آپ سمجھے کہ ہو گیا ہے. اچھا اس کے بالمقابل سورہ منافقون جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، اور خدا خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. کہ اسی طرح سے ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ کام کر رہے ہیں بظاہر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سمجھو کہ نہیں ہو رہا ہے کام، جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں نیت نہیں. تو پتہ چلا کہ اگر دل میں خالص نیت نہیں ہے کوئی کام کیجئے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اگر دل میں خالص نیت ہے، کوشش پوری کی تھی لیکن کام نہیں ہو سکا، اللہ کہے گا کہ سمجھ لو کہ ہو گیا ہے کام. یہی معاملہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا. کسی بھی وجہ سے آپ اپنے گھر پہ نہیں رکھ پا رہے، آپ کی نیت پوری ہے، آپ کی نیت 100% ہے. آپ نے خود اپنے گھر والوں کو جمع کیا، وہاں پر زیارت عاشورہ کو پڑھا، آپ نے نیاز تیار کیا گھر ہی میں اسے بطور نیاز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، زیارت وارثہ کو پڑھا، اس سے پہلے حدیث کے ساتھ آپ نے پڑھا، مرثیہ جو آپ کو آتا ہے، نوحہ جو آپ کو آتا ہے، یہ مجلس ہو گئی، کنسیڈر اٹ ڈن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ کہ آپ بظاہر کوئی بڑا سا اہتمام نہیں کر سکے لیکن چونکہ نیت خالص تھی، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح نہیں ہوئے تھے نا، سمجھو کہ وہ ذبح ہو گئے تھے. آپ کی بھی نیت خالص تھی، سمجھے کہ مجلس ہو گئی تھی. سبحان اللہ. یہ چونکہ سویا میں امام حسین علیہ السلام ابھی پورے ایام اعزا باقی ہیں، لہٰذا میں آپ خدمت مرض کرنا چاہتا ہوں. پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس کو بھی یاد کیجئے. اللہ کتنے اولیاء کو یاد کروا رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، سورہ صاد ہی کی آیت نمبر 41 میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب ہمارے بندے داؤد کو بھی یاد کیجئے، ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ کا تو دین ہی اس بات پر ہے کہ اولیاء خدا کی یاد دل میں رکھو اور اعداء دین خدا سے برات رکھو، یہی دین ہے. دوسری طرف سے تبت یدا ابی لہب وتب بھی ہے کہ اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی اولیاء کا ذکر اور اعداء خدا ان سے برات. بس یہی دونوں باتیں عزاداری میں. جو آپ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی قرآنی بنیاد کیا ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی قرآنی بنیاد یہ ہے، حسین ابن علی سے مودت کا اظہار ہے عزاداری، یزید سے برات کا اظہار ہے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار تو مجھے دنیا اور آخرت میں امام حسین کی وجہ سے عزت نصیب فرما. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو عزت نصیب ہوتی ہیں وہ دائمی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی کا ایک شعر ہے جو آپ میں سے شاید سب کو یاد ہوگا، دین است حسین دی پناہ است حسین. اگرچہ کہ ہماری اپنی لینگویج میں نہیں ہے، نہ یہ اردو میں ہے نہ انگلش میں.
اردو میں بھی نہیں ہے یہ، انگلش تو واضح کہ نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں ہے، یہ ایکچولی پرشین ہے یہ. دین است حسین، صحیح ہے، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یدید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ تقریباً سب کو یاد ہوگا یا اس کا مفہوم سب کو یاد ہوگا؟ اب مجھے بتلائیے کہ آپ کو کیا خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی اور شعر یاد ہے اس کے علاوہ؟ شاید یاد نہ ہو. تو اب مجھے بتلائیے کہ اس شعر میں جو اتنا مشہور ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے ساری دنیا میں خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ کس نے کس کے ذریعے سے عزت حاصل کی؟ ہاں، امام حسین نے عزت دی ہے انہیں. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اگر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے عزت ہے، ہمیشہ ہے، دائمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملینز اور بلینز، مائٹ بی ٹریلینز سٹارز خلق کیے، لیکن کسی ستارے کی نقل و حرکت پر یا کسی ستارے کی کیفیت پر یا حیات پر کم از کم ہماری مجلسوں میں ایسے بیان نہ ہوتا ہو، لیکن ایک وہ ستارہ کہ جو در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر آیا تھا، اس ستارے کا ذکر آج تک موجود ہے، احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز ملائکہ کو خلق کیا ہے، اللہ جانے کتنے، لیکن ان تمام ملائکہ میں سے وہ ملائکہ کی جو خدمت اہل بیت میں رہے ان کا ذکر آتا رہتا ہے مجالس میں. صحیح ہے، وہ رضوان کے جو جوانان جنت کا درزی بن کر آیا اس کا ذکر ہے مجلس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں عزت چاہیے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑو. جب امام حسین سے جوڑ لو گے، دنیاوی معیار کے مطابق جب عزت ملتی ہے تو وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام چونکہ زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت اللہ نے ان کے اختیار میں دیا ہے، وہ ٹیمپرری نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی عزت ہے. اور اسی میں سکون قلب ہے جو ہم بات کر رہے تھے اس پورے اشرے میں کہ ہاؤ ٹو اچیو ٹرانکویلٹی آف دا ہارٹ، کہ دلوں کا سکون کیسے حاصل کیا. دل کا سکون امام حسین علیہ السلام جس کا دل جڑا ہوگا اس کے دل میں سکون ہے. باقی جو ٹیمپرری باتیں، حتیٰ یہ کہ کچھ لوگ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرنکس کرتے ہیں، کچھ لوگ کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں، تاکہ کیوں اپنے غم کو بھلا سکیں اور کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں، اب میڈیسن ضروری نہیں کہ حرام ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں. دیکھیں آہستہ 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 پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ میڈیسن بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میڈیسن یوز نہ کریں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب وہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اثر ہمیشہ وقتی رہتا ہے. کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو خدمت اہل بیت میں پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب خدمت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں پہنچ جائیں گے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے اس لیے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع و انفذ، امام حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے، زیادہ گہرا ہے، جلدی مقصد تک پہنچانے والا ہے. اور گویا حسینیت بھی کربلا ہی میں رہ جاتی اور رک جاتی اور کوئی شناخت کرنے والا نہ ہوتا. اب چونکہ ایام شروع ہوں گے، اس بی بی کے ایام، کہ اس بی بی کا صدقہ ہے کہ حسینیت آج مجھ اور آپ تک پہنچی اور ہم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کر یا حسین کہہ رہے ہیں. یہ کس بی بی کا صدقہ ہے؟ یہ بی بی زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم، سبحان اللہ، موثقہ عارفہ فاضلہ کاملہ عالمہ غیر معلمہ فہمہ غیر مفہمہ عابدہ آل علی، کائنات کی وہ عظیم الشان بی بی جنہیں علی علیہ السلام بھی عالیہ کہہ کے مخاطب کریں، وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. جب خدا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو دنیا کی طاقتیں آتی جائیں جاتی جائیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا حسین کے ساتھ ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا ملک اختیار اللہ کے پاس ہے. کوئی طاقت آئے کوئی جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے کوئی تھوڑی چیلنج کر سکتا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، سبحان اللہ بھائی، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. تو فرش عزا امام حسین علیہ السلام تو حتی یزید کے محل میں بھی بچھایا گیا. تو آج ماشاءاللہ
یہ فرش پوری دنیا میں موجود ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا صدقہ امیر انیس کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. حضرت زینب پر لکھنے سے کے لیے وہ بی بی زہرا سے شروع کرتے ہیں. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. دیکھیں 6 مصرے کہے، مسدس ہے نا، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو 6 مصروں میں سے 5 بی بی فاطمہ پر کہے، لیکن ایک مصرع ایسا کہا کہ وہ سب کا سب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی فضیلت ثابت ہو گئی. کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. سبحان اللہ. حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. اب تک 5 مصرے ہو گئے، لیکن ابھی بی بی زہرا پر بات ہو رہی ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی زینب ثانی زہرا ہیں، اگر ان کو ثانی کہیے تو بجا ہے. وہ بی بی کی وجہ سے آج حسینیت، امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے. میں ایک ریکیپ کر لوں، آپ کو ساتھ لے کے چلوں کہ ہم نے عشرہ محرم الحرام میں جن جن آیات پر بات کی، ہاؤ ٹو اچیو ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹس میں ہم نے بات کی. شب یکم محرم آپ کو یاد ہو، ہم نے نماز اول ماہ بتلائی تھی، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 17 پڑھی تھی ہم نے کہ اگر خدا تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، امتحان لینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر خیر اللہ پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کو خیر پہنچانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. اللہم انک مانع لما اعطیت لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پروردگار جیسے تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جیسے تو روکنا چاہے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اگر انسان کا اس پر یقین ہے تو توکل بڑھ جاتا ہے انسان کا. کوشش کرنا میرا کام ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے منشا مصلحت ہے. یہ ہم نے شب یکم محرم آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی. پھر دین ہم نے روز یکم محرم یعنی جو شب 2 محرم تھی، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 پڑھی تھی، جو اطمینان قلب کے لیے سب سے مشہور آیت ہے. آدھی میں پڑھوں گا، آدھی آپ اپنے گھر میں ساتھ پڑھیں گے. الا بذکر اللہ ماشاء اللہ تطمئن القلوب. ذکر خدا ہی میں ہے دلوں کا اطمینان. یہ نہیں کہ اللہ نے تطمئن القلوب بذکر اللہ، گرامیٹیکلی یہ بھی ٹھیک تھا کہ دل کا اطمینان یاد خدا میں، نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کا اطمینان یاد خدا میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان فقط یاد خدا میں. صحیح نا؟ اس میں ایک ایکسکلوزیونیس ہے، بس صرف یاد خدا میں. دل کا اطمینان چاہتے ہو صرف یاد خدا. اور اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ جن اولیاء کی اللہ یاد دلانا چاہتا ہے ان کی یاد اللہ کی یاد سے جدا نہیں ہے، ان کی یاد بھی اللہ ہی کی یاد ہے. امام حسین علیہ السلام کی یاد اللہ کی یاد ہے. امام حسین مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے بارے میں سنتے، جب ان کے بارے میں پڑھتے، گویا آپ خدا کی یاد سے جڑے ہوئے. ٹھیک ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو ایمان لے کر آئے، عمل بھی ان کے نیک ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. یہ ہم نے پہلی محرم کو یعنی شب 2 محرم جو تھی اس میں آیت پڑھی تھی. پھر شب 3 محرم جب آئی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260. یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ بات کہی تھی کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ آپ اطمینان پہ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ پیس پہ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کریں، انہیں ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیں، اس کے بعد آپ بلائیں. تو جب وہ بلائیں گے آپ تو آپ کی طرف اڑتے ہوئے وہ چلے جائیں گے، جس سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو 4 پرندے تھے، یہ اب آپ کا امتحان ہے، یا آپ کے پاس اگر وہ ویڈیو اویلیبل ہے تو آپ جا کے دیکھیے گا اس میں وہ 4 پرندے کون سے تھے. کیوں ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا؟ اس لیے پڑھا تھا کہ اس میں سے ایک ہے کوا، ایک ہے مور، ایک ہے کبوتر اور ایک ہے مرغ. چکن ہے، پیکاک ہے، پیجن ہے، کرو ہے. اور اس میں ایک عرفانی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا تھا ابراہیم کو کہ آپ انہیں ذبح کریں. ہر ایک کی اس میں خاص ایک کیفیت ہے. کرو وہ لمبی آرزوؤں کا سمبل ہے، بہت لمبی پلان کرتا ہے کرو. چکن جو ہے وہ جنسی خواہشات کا مظہر ہے. مور وہ خود نمائی کا مظہر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پیکاک، اس کو جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں زو میں تو وہ خاص ایک انداز سے اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ شو آف کرے. اور
پیجن وہ امیوزمنٹس کا مظہر ہے، کھیل تماشا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنی ان خواہشات کو جو تمہیں حرام کی طرف لے کے جائے ذبح کرو گے، لیکن لیطمئن قلبی، تب تم پیس آف مائنڈ پر پہنچو گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی پلان کرو لیکن اتنا لمبا ایسے نہ سوچو کہ بس اسی میں گم ہو کے رہ جاؤ. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آگے اہتمام کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، تب پیس آف مائنڈ میں رہو گے، ورنہ ہمیشہ فکر میں رہو گے. دوسرا یہ کہ جنسی خواہشات حرام کی طرف نہ جاؤ، اس میں آپ کو روک کے رکھو. جب روک کے رکھو گے تب پیس آف مائنڈ میں رہو گے. امیوزمنٹس اور شو آف. اب شو آف کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی نے اگر کچھ لیا ہے تو مجھے بھی ویسے کچھ لینا ہے. اگر کسی کے گھر میں فلاں ٹائپ کا فرنیچر ہے، میرے گھر میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ جو شو آف ہے، یا کسی کی ڈریسنگ ویسی ہے تو ہماری بھی یہ جو شو آف ہے، اس کی وجہ سے انسان کئی دفعہ انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ اسی چیز میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان چاروں اپنے جذبوں کو جو حرام تک لے جائیں تمہیں، ورنہ کچھ نہ کچھ تو انسان میں رہے گا، یہ اس کو ذبح کر دو، تم اطمینان قلب پہ پہنچ جاؤ گے. ہم نے دوسری محرم کو آیت پڑھی، پھر ہم نے تیسری محرم کو یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بی بی فاطمہ زہرا کے خانوادے کا ذکر کر رہا ہے. مل کے صلوات بیت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی سیدہ کی فیملی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر تمہیں نور چاہیے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس روشنی دے رہا ہے اور ایسا روشن ہے کہ جیسے کوکب دری ہو. سبحان اللہ. یہ اس پہ چونکہ میں بات کر چکا ہوں لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ گویا اگر تم اپنی زندگی میں نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو کس چراغ سے تمہیں روشنی لینی ہے، کون سا خانوادہ ہے کہ جس سے مجھے متاثر ہونا ہے، جس سے مجھے آئیڈیل سمجھنا ہے. ہم ترتیب بار چل رہے تھے نا آپ سے، تو میں نے چاہا کہ ایک دفعہ ریکیپ کر لوں تاکہ پوری ایک چین آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا خانوادہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین جب آپ اس راہ میں آگے بڑھیں گے تو کیا آسان ہوگا؟ روزی نہیں ہوگا ہر جگہ، وہاں آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز آئیں گی. تو ہم کیا کریں اس میں؟ جب مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو کیا کریں؟ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. تو اس میں تو سختی آئیں گی. تو پھر دین ہم نے چوتھی محرم کو آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جو آیت پڑھی تھی کا کیا مطلب ہے؟ سرنامہ کلام میں ہم نے روزانہ سرنامہ کلام میں ترتیب وار الگ الگ آیتیں پڑھی تاکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین. یہ نہیں کہ اللہ نے ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیشنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا حوصلہ، اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی مجھے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ٹونٹ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر میں کیا ہو گیا اس میں. اگر کسی نے کچھ بول دیا مجھے، میں نے جو کیا تھا اللہ کی خاطر کیا تھا، اللہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے آپ کے سامنے اس میں مثال پیش کی تھی کہ حتیٰ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو بھی لے کر کہا کہ ہون علی الامر، پروردگار یہ امر میرے لیے اتنا شدید امر کہ جب 6 مہینے کا بچہ اس کا لاشا ہاتھ میں ہو، کہ یہ بھی میرے لیے آسان ہو گیا، لأنہ بعینک، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، چونکہ تو دیکھ رہا ہے لہٰذا میرے لیے آسان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ عرفان کی منزل آپ کو سوائے حسین ابن علی کی کوئی مل نہیں سکتی. ایک مل کے صلوات اور بیت محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس بات کو آہستہ آہستہ سمیٹوں گا، اور چونکہ اس سلسلہ مجالس کی آخری شب کی گفتگو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پورا ریکیپ کر لیں. 5ویں محرم کو پھر ہم نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جب آپ صبر بھی کریں گے نا تو آپ کا دل لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جائے گا، یعنی آپ اسٹریس فیل کریں گے، آپ کو ایک گھٹن فیل ہوگی. تو what should I do now؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل دیا ہوا. قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 97 98 99 پڑھی تھی ہم نے. پھر وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے رسول ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کو باتیں سناتے ہیں بہت سے لوگ، اور اس سے آپ کا سینہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ بڑا، آپ گھٹن فیل کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے اتنی ہدایت کی بات کرتا ہوں، میں ان کے لیے اتنا دلسوز ہوں،
اور یہ سامنے سے مجھے کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں. کتنا سخت ہوگا رسول اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایڈریس کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک پرابلم ہے اس کو آپ انڈر دا کارپٹ ڈال دیں گے بس ٹھیک. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا کہ نہیں، ایک معاملہ ہے یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور سجدے میں چلے جائیے. دین ایک تھیراپی ہے کہ آپ سجدے میں جائیے اور سجدے میں اپنے رب سے بات کیجئے. سبحان اللہ. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک بوٹل ہو، اس میں کچھ بھرا ہوا ہے، آپ کو وہ خالی کرنا ہے، تو خالی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس بوٹل کو الٹ دیں گے نا. جب آپ اس بوٹل کو الٹ دیں گے تو وہ سب خالی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے لوگوں کی باتوں سے، کوئی بات نہیں، آپ اس دل کو الٹ دیجیے. دل کو الٹنے کا نام کیا ہے؟ دل کو الٹیں گے تو خود بخود سجدے میں جائیں گے نا. آپ جب جھکیں گے دل کو الٹنے کے لیے تو آپ سجدے میں جائیں گے. تو بس آپ نے جیسے ہی سجدے میں گئے، آپ نے جو کچھ دل میں تھا بس آپ سکون پیس میں آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ سب باہر نکال دیا اور آپ نے رب کی یاد کو دل میں بسا لیا. تو یہ ایک تھیراپی ہے. اور کم از کم احادیث کی روشنی میں بھی ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ کا روزانہ ایک سجدہ انجام دیجیے اور اس میں اپنے ڈیلی کے روٹین کے بارے میں اللہ سے بات کیجیے کہ پروردگار آج میری یہ امید تھی، اس پر میں پورا اتر سکا. کبھی ایسا تھا کہ پروردگار میں سوچ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکا، تو بہتر جاننے والا ہے، اے خدا مجھے اور توفیق دے. کوئی اپرچونٹی مجھ سے مس ہو گئی تو پروردگار کیا ہو گیا مجھ سے مس ہو گئی، کہ کیا میری کوئی خطا تھی یا نہیں، تو آگے میرے لیے کوئی اور اہتمام کرنے والا ہے. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو بات ہوئی، آپ کے بچوں کے ساتھ جو بات ہوئی، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ 2-3 منٹ کا ایک سجدہ روزانہ کیجیے اور اپنے رب سے بات کیجیے. یہ آپ کو سکون عطا کرے. ہاؤ ٹو اچیو ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے، اس چین پر ہم بات کر رہے تھے. اور پھر یقین رکھتے ہیں. اور چھٹی محرم کو ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 30، کہ پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہ دیکھو اگر ایک صبح کو تم اٹھو اور تم دیکھو کہ کوئی پانی نہیں ہے زمین پہ، تو تم دوسرا پانی اپنا کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ساری نعمتیں ہیں، چاہے تم کسی تکلیف میں بھی ہو لیکن نعمتوں کا شکر تو ادا کرو. آل آف سڈن اگر تم کبھی دیکھو کہ جو تھا تمہارے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے پھر؟ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے مہینوں میں نہیں، دنوں میں، لمحوں میں حالات بدل گئے. تو کم از کم اس کے شاکر تو بنے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا پانی کہاں سے لے کر آؤ گے اگر اللہ تمہیں پانی نہ دے تو؟ زمین پہ پورا پانی ختم ہو جائے تو کیا کر لے گی پوری انسانیت مل کے؟ سب کیا اکھاڑ لیں گے؟ نہ، کچھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ ہم نے چھٹی محرم کو آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سرنامہ کلام میں. دین 7 محرم کو چونکہ شب ابوالفضل عباس علیہ السلام تھی تو لہٰذا ہم نے اس اعتبار سے درس بھی ہمارے لیے تھا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا. دیکھو اب تم خدمت اہل بیت میں پہنچنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی بیک سائڈ سے تم چھلانگ لگا کے پہنچو گے. ولکن البر من اتقى. نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها. اور گھروں میں آؤ ان کے دروازوں کے ذریعے سے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دروازہ محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب ہیں، دروازہ حسین ابن علی ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واتقوا اللہ. پھر اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو. در تک پہنچو تاکہ تم گھر تک پہنچو. لعلکم تفلحون. تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. اور پھر 10 راتوں کو یاد رکھو اور اس فجر کو یاد رکھو. والفجر ولیال عشر. یہ 8ویں محرم کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ فجر کی قسم، ایک خاص فجر کی، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر. اوٹ کی قسم، ایون کی قسم. واللیل اذا یسر. ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مشکل کی رات، وہ پریشانی کی جو رات ہے نا، وہ بالآخر اسے بھی گزرنا ہے. صبح نے نمودار ہونا ہے. تو اللہ پر امید رکھو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا معاملہ. نہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا. حل فی ذالک قسم لذی حجر. کیا اس میں صاحبان شعور کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ یہاں تک ہم آ گئے. اور شب عاشور ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سبحان اللہ. رسول اب آپ یہ بھی اہتمام کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے نا، تو آپ
جو مومنین ہے اطراف میں، اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہا ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو ان لوگوں کے سامنے کہ جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی رسپیکٹ کرو، عزت کرو، احترام رکھو مومن کا. جب یہ سب ہوگا اب انسان کی زندگی میں ایک سکون قلب اور اس کو اطمینان نصیب ہوگا. کسی کا حق نہیں کھایا ہوا ہوگا، بلکہ وہ رسپیکٹ کرے گا مومنین کی. اس کے اوپر کسی کا بار نہیں ہوگا. بعض مرتبہ تو ہم بظاہر نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہن کا میراث کا حق کھایا ہوا ہے، بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، قرض لے کر کھا لیا. وہ کسی نے لکھا تھا کہ قرض حسنہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، قرض حسنہ مطلب یہ کہ بغیر کسی کنڈیشن کے کوئی قرضہ دیا کہ جب بھی واپس کرنا ہو تو کر لینا. تو کہتے ہیں قرض حسنہ میں ہوتا یہ ہے کہ جو قرض حسنہ ہے وہ قرض تو دے دیتا ہے انسان ایک نیک نیتی سے، بعد میں اس قرض حسنہ کے بعد قرض لینے والا وہ ہنستا رہتا ہے اور قرض دینے والا وہ بیچارہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس لیے کہ کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے اچھا سوچو، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو. یہ سب وہ راہیں ہیں کہ جو ہمیں اطمینان تک لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے. بس عزیزوں، سویا میں امام حسین علیہ السلام کی شب آ گئی ہے. خدا رحمت کرے مرحوم جعفر آغا مجتہدی پر. وہ کہتے تھے، بڑے عارف تھے، کہتے تھے جس مقام پر بھی میں پہنچا ہوں وہ امام حسین پر کریے کی وجہ سے پہنچا ہوں، ان کے توسل کی وجہ سے. باقی جتنے بھی ہیں نا یہ عرفان جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے راستے، وہ سب کاتب ہیں. صرف وہ راستہ حق ہے کہ جو امام حسین سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. سبحان اللہ. کل شام غریبہ کے مصائب آپ نے سنے. میں اسی تسلسل میں سویا میں امام حسین کے مصائب کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کل رات جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم بچوں کو مقتل کربلا میں تلاش کر رہی تھی نا، ہائے ہائے، تو دو بچوں کے سینوں پر ٹاپوں کے نشان تھے، لاشیں پامال ہو چکے تھے. یہ گزارش کر چکا ہوں میں. آج سنیے گا، یہ دونوں بیبیاں جب بچوں کو تلاش کرتے ہوئے گڑھے کے قریب پہنچی تو دو مزید بچے ملے گرم ریت پر لیٹے ہوئے اور چاند کی طرح دونوں کے چہرے چمک رہے تھے. کیا کیا گزر گئی آل رسول پر عزیزوں. اور جب بیبیاں قریب پہنچی تو دیکھا کہ پھول سے رخسار ہے لیکن زرد ہو چکے ہیں، یلو، اور خاک اڑ رہی ہے، بچوں کے منہ میں بھر گئی ہے وہ خاک، اور آنکھوں میں حلقے ہیں اور پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. بچے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں شدید گرمی میں. بی بی ام کلثوم نے اٹھانا چاہا تو عزیزوں بچے ایک طرف ڈھل گئے، اس لیے کہ بچے پیاس کی شدت سے مر چکے تھے. ہائے ہائے ہائے. بی بی زینب نے ایک لاشا اٹھایا اور بی بی ام کلثوم نے ایک اور لاشا اٹھایا. جیسے اون و محمد کی شہادت کے وقت ایک لاشا حسین نے اٹھایا تھا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا تھا. اب زینب وارث حسین تھی، اب ام کلثوم وارث علمدار کربلا ابو الفضل عباس تھی. ایک نے حسین بن کر لاشا اٹھایا، ایک نے عباس بن کر ایک اور بچی کا لاشا اٹھایا. بحور الغمہ میں لکھا ہوا ہے کہ شام غریبہ ہی کچھ کوفہ کے جو بڑے تھے نا وہ لوگ، وہ ابن سعد کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ دیکھ اب یتیم بچوں کو کھانا بھیج دے ورنہ حسین کے بچے مر جائیں گے، بیبیاں مر جائیں گی، اور اگر ایسا ہو گیا کہ حسین کے بچے مرنے لگے بھوک اور پیاس سے اور بیبیاں مرنے لگی تو اب ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ تو اس سے جنگ کریں گے. اور ابن زیاد نے خوف کے مارے، ابن سعد نے خوف کے مارے حبیب بن حماس کا نام لکھا، اس کو بلایا اور اس کو کچھ کھانا دیا، کہا جا حسین کے بچوں تک لے جا. یا اللہ. یہ لائن کہتا ہے کہ ابھی کھانا نہ بھیج، پہلے ہم کھا لیتے پھر بچ جائے تو انہیں بھیج دینا. اس وقت کوفہ کی عورتیں آئیں اس کے پاس، کہا اے ملعونو تمہیں اب بھی چین نہیں آیا، تم نے حسین کے خانوادے کے مردوں کو مار دیا ہے اور تم بیبیوں کو مارنا چاہتے ہو بھوک اور پیاس سے، ہم کھانا لے کر جائیں گے. تو جو حر کی زوجہ تھی اس کا نام تھا اسما بن وہ جو زوجہ تھی، اور پھر ایک تھی اسما بن خارجہ کی بیوی اور کچھ اور عورتیں، وہ مل کر چلی کہ ہم جاتی ہیں امام حسین کے بچوں کے پاس کھانا دینے کے لیے. تو ایک ہندا نام کی عورت تھی، وہ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی اس لیے کہ میرے شوہر نے حسین کے قاسم کو برچیاں ماری تھی.
مجھے ام فروا کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو ایسے کتنی بیویاں ہوں گی کہ جن کے شوہروں نے امام حسین پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر حملہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب کچھ روٹیوں کے خوان لے کر اور کچھ مشقیں لے کر یہ عورتیں چلی۔ اب کسی کے باپ نے حسین کو مارا ہے، کسی کے بھائی نے عباس کے شانے کاٹے ہیں، کسی نے اکبر کا کلیجہ چھیدا ہے، کسی نے اول محمد کو گھوڑے سے گرایا ہے۔ آپس میں کہتی جاتی ہیں کہ اب ہم خیموں میں کیسے جائیں؟ اگر ماؤں نے پوچھ لیا کہ ہمارے بچوں کی خطا کیا تھی تو ہم کیا جواب دیں گی؟ اب یہ دور رہ کر باتیں کر رہی ہیں کہ بی بی زینب نے بچوں کا پہرا دے رہی تھی نا، آپ نے سنا ہے نا، شام غریبہ بی بی پہرا دے رہی تھی، فریاد کر کے بی بی نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے بچوں کو نہ ستاؤ، اب لٹانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ تو زوجہ ہر آگے بڑھی اور شدت غم میں اس نے اپنی چادر پھینک دی، آگے بڑھ کے قدموں میں گر کے کہتی ہے کہ اے بی بی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس نے اللہ جانے کیوں اپنی چادر پھینک دی، شاید دیکھا ہوگا بی بی زینب کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ ننگے پاؤں روتی ہوئی شہزادی زینب سے کہتی ہے بی بی مجھے معاف کر دینا، میں شرمندہ ہوں، لیکن بی بی میں آب و طعام لے کر آئی ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میرا بھائی بھوکا مار دیا گیا، میرا اکبر العطش قد قتلنی کہتا رہا، بابا پیاس نے مار دیا ہے، اب یہ پانی مجھے گوارا نہیں ہے۔ بس اس میں سے عورتیں جو ہے نا وہ چلی گئیں، لیکن فقط ہر کی زوجہ رہتی ہے۔ مختر میں لکھا ہے بی بی زینب زوجہ ہر کو جب ہور کی زوجہ بی بی سے کلام کر رہی تھی، کہتی ہے کہ بی بی آپ کا بھائی مار دیا گیا، لیکن بی بی کہتی ہے اے زوجہ ہور میں تو تجھے تیرے شوہر کا اور تیرے بچے کا پرسہ دیتی ہوں، تیرا شوہر مار دیا گیا، تیرا بچہ مار دیا گیا، لیکن ابھی 11 محرم کی ایک قیامت کا بیان اور باقی ہے۔ 11 محرم آج کی جو تاریخ ہے، 11 محرم کی صبح کو عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ مقتولین میں سے جو آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں نا، یعنی جو شہداء میں سے، ان کے سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ حسین کا سر تو پہلے ہی کٹ چکا تھا، بقیہ بنی ہاشم کے خاندان کے سر بھی کاٹے گئے۔ اور روایت یہ ہے، میں کتاب سے دیکھ کر عرض کروں عزیزوں، یہ یزیدی جو ہے نا بھوکے کتوں کی طرح شہداء کے لاشوں پر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر قلم کرتا گیا۔ تھوڑی دیر میں عمر سعد کے خیمے کے باہر سروں کا انبار لگ گیا۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مغنا و چادر اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر شہید دوسری مرتبہ قتل ہو رہا تھا۔ جب سارے سر جمع ہو گئے تو اس لائن نے کہا کہ ان سروں سے خون ہٹاؤ۔ اب میں کتاب کے اگر بائے نہیں جملہ پڑھوں نا، کہا خون ہٹاؤ اور جو سر تم نے جلدی میں جدا کر دیے نا ان کو تراش کر سیدھا کرو۔ اول محمد کے سر، ہائے ہائے، ہر شہید کے سر کو پھر سے کاٹ کاٹ کر سیدھا کیا۔ اب قبیلوں کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ابن زیاد کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم سب نے مل کر حسین کو مارا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ سروں کو تقسیم کرو۔ تو ہر قبیلہ جو ہے نا سروں پر جھپٹ پڑا، اپنی اپنی مرضی کے سر لے گیا۔ ان ظالموں نے پھر اپنے اپنے قبیلے کے جو مارے گئے تھے نا جنگ میں، جو یزیدی، ان کو دفن کیا، اور حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں دفنا دی ہیں، لیکن میرے بابا کا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان میں کوئی میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے؟ بس عزیزو بات ختم کر دی میں نے۔ اب زہرا زادیوں کے اونٹوں پر بیٹھنے کی باری تھی، یہ لعین آگے بڑھے، لیکن بی بی نے جلال حیدری میں کہا خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آنے پائے، میں خود سوار کرواؤں گی۔ شہزادی زینب نے سوار کروایا، کہا اے ام لیلہ اکبر نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی، اے فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا میں سوار کرواؤں گی۔ ایک ایک بی بی کو سوار کروایا۔ بی بی زینب نے جب سوار کروا چکی ہے، کنیز کھڑی کانپ رہی تھی، کاما فضا آ جائیے، آج زینب آپ کو سوار کروائے گی۔ مولا سجاد کو اللہ جانے کس طرح بی بی نے اپنے ہاتھوں سے سوار کروایا، لیکن مقتل میں لکھا ہے ظالموں نے میرے بیمار امام کے پیر
اونٹ کے نیچے سے باندھ دیے، رسی گلے میں ڈال کر اونٹ کی گردن میں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توگے خاردار تھا۔ سجاد میرا مولا بیمار امام، آگے آگے تو ہے سجاد جھکائے گردن۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے عزیزو، عشرہ محرم اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، سویم کی شب آ گئی ہے، حسین کو پرسا دینا۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کیسے چلا؟ آگے آگے تو ہے سجاد جھکائے گردن، پاؤں بیڑی میں، گلا توک میں، گردن میں رسن، پنڈلیاں سوجی ہیں، توک سے چھلتا ہے گلا، خار تلواروں میں ہے، خار تلووں میں ہے، مقتل سے جو پیدل ہے چلا، رو کے فرماتی ہیں کس گوشے میں جائے زینب، ہاتھ کھل جائے تو منہ اپنا چھپائے زینب۔ بی بی زینب نے سب کو سوار کروا دیا، لیکن جب دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، اب بی بی خود کیسے سوار ہو؟ آخری جملے پر آ گیا، بی بی نے وہ رات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا، زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہ بچا عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان عشرہ مجالس کی قبولیت کے لیے سب مل کر میرے ساتھ کہہ دیجئے گا، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایوہ الشہید ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ حسین یا حسین یا حسین، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، اپنے نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور
मौसम एक पल भी ना रुके, अश्के अज़ा और मातम, मातमे शेहे का जुनू ज़हन पर तारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले। तुम अगर ज़ाकिर शबीर हो ये याद रहे, चाहे इस गम के लिए सर भी कटे घर भी जले, हुर्मते फर्शे अज़ा जान से प्यारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले। ये सबीले यूं ही आबाद रहे ले अज़ा, और घर घर पे नजर आए अलम गाजी का, ये अलम ऊंचा रहे ये अलमदारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले। अपने घर में भी अज़ा खाना सजाना है मुझे, अपने बच्चों को अज़ादार बनाना है मुझे, ताकि इस नस्ल में भी ताज़ियादारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये अज़ादारी रहे, है शम्मा से शम्मा जले। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزور السادة ووالي محمدا وآل محمد أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى.
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وقضاء الحوائج وشفاء المرضى
ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.